اردو کے سبھی کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے اہم آج کی اپنی کلاس میں ہم اردو کے امپورٹنٹ کوشچنز کو حل کریں گے، جو کہ LT گریڈ، GIC لیکچرر، UP TGT اور جھارکھنڈ PGT کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اردو سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں لشکر یا چھاؤنی کے۔ اگلا سوال کہ اردو کے اولین نمونے ہمیں کس دور سے ملتے ہیں؟ تو اردو کے اولین نمونے ہمیں بہمنی دور سے ملتے ہیں۔ بہمنی دور میں ہی اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لکھی گئی، جس کے خالق فخر الدین نظامی ہیں۔ بہمنی دور میں ہی میراجی شمس الاشاق نے خوش نامہ، خوش نقد اور شہادت التحقیق جیسی کتابیں لکھیں۔ اشرف بیابانی نے بہمنی دور میں ہی 9 سرہار لکھا، جس کا موضوع واقعہ کربلا تھا۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 3 میں پوچھا جا رہا ہے کہ کس کے مشورے پر سودا نے فارسی سے اردو شاعری کی طرف رخ کیا؟ تو سودا کے فارسی کے استاد تھے خان آرزو۔ خان آرزو کے ہی مشورے پر سودا نے اردو میں شاعری کرنا شروع کی۔ محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سودا سے خان آرزو نے کہا کہ مرزا، اب فارسی تمہاری زبان نہیں رہی، اس میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ تمہارا کلام اہل زبان کے مقابل میں قابل تعریف ہو۔ تب موضوع ہے، شعر سے مناسبت رکھتی ہے، تو تم اردو کہا کرو تو یکتائے زمانہ ہوگے۔ تو کس نے مشورہ دیا تھا سودا کو اردو شاعری کی طرف رخ کرنے کا؟ تو خان آرزو نے۔ اگلا سوال کہ نذیر اکبر آبادی کا کیا نام ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ اور اہم باتیں بتا دیتا ہوں۔ نذیر اکبر آبادی ملی جلی تہذیب کے شاعر ہیں۔ انہوں نے ہولی لکھا، دیوالی بھی لکھی، تو انہوں نے عید اور شب برات پر بھی نظمیں لکھیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نذیر اکبر آبادی ایسے شاعر ہیں جو کہ ملی جلی تہذیب کے نمائندگی کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کلیم الدین احمد نے کہا کہ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، اور نیاز فتح پوری نے نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا تھا، اور شمس الرحمن فاروقی نے کہا تھا کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے اوپر ایک ڈرامہ حبیب تنویر نے لکھا تھا، اس کا نام تھا آغرا بازار، جو کہ پہلی بار جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 1954 میں کھیلا گیا تھا۔ نذیر اکبر آبادی کی اہم نظموں میں مفلسی اور بنجارہ نامہ، آدمی نامہ اور روٹی وغیرہ اہم ہیں۔ کوشچن نمبر 5 نظامی بیدری کس عہد کا شاعر تھا؟ ابھی میں نے بتایا کہ اردو کے ابتدائی نمونے ہمیں بہمنی دور میں ملے تھے، اور بہمنی دور میں ہی ایک نظم یا پھر ایک مثنوی کہہ لیجیے، ایک مثنوی لکھی گئی جس کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ، اور وہ کس نے لکھا تھا؟ فخر الدین نظامی، یعنی نظامی بیدری نے۔ تو نظامی بیدری کس عہد کے شاعر ہو گئے؟ بہمنی عہد کے، کیونکہ انہوں نے اردو کی پہلی مثنوی بہمنی دور میں ہی لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر بے دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو، شاعر بے دماغ خدائے سخن، ناخدائے سخن، ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، قنوطی شاعر اور فتنہ بے روزگار، یہ سب القاب میر تقی میر کے ہیں۔ تو شاعر بے دماغ بھی میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔
مرزا غالب کے ہم عصر کون تھے؟ مرزا غالب کے ہم عصر مومن خاں مومن تھے، اس کے علاوہ ذوق تھے، بہادر شاہ ظفر تھے جو کہ مرزا غالب کے ہم عصر تھے۔ کوشچن نمبر 8 پہ آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8 میں پوچھا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفہ کی ڈگری کس یونیورسٹی سے حاصل کی تھی؟ تو میونخ یونیورسٹی سے۔ آپشن سی ہمارا درست ہوگا۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ تو 1887 عیسوی میں محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ محمد حسین آزاد کی شاہکار تصنیف آب حیات ہے جو کہ پہلی بار 1880 میں شائع ہوئی تھی۔ محمد حسین آزاد کی دیگر تصانیف میں سخندان فارس، شعر ایران ان کا تذکرہ ہے، اور دیوان ذوق انہوں نے مرتب کیا، اور انہوں نے کچھ اہم نظمیں بھی لکھی جن میں شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج خوبی، ابر کرم، خطاب بقلم، یہ سب ان کی اہم نظمیں ہیں۔ تو یہ محمد حسین آزاد جن کے بارے میں کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ احسن فاروقی محمد حسین آزاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی، پھر بھی کیا یہ کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی تو؟ ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں یہ سب نظریات آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 9 کے بعد کوشچن نمبر 10۔ یہاں پہ ایک عبارت ہے کہ جمبو جیٹ یعنی بوٹنگ 747 میں بہت جگہ ہوتی ہے، اندر سے یہ جہاز نہیں دیوان خانہ بلکہ شیشہ حال نظر آتا ہے، اس پر کے ساتھ کہ وہاں کے لوگ پٹھے باندھے کوکا کولا اور مونگ پھلی بیچتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو عبارت ہے کس سفر نامہ کی ہے؟ تو ابن بطوطہ کے تعاقب میں جو سفر نامہ ہے اس کی یہ عبارت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کا سفر نامہ ہے؟ تو یہ ابن انشا کا سفر نامہ ہے۔ ابن انشا کے دیگر سفر نامے کون کون سے ہیں؟ تو ان کے دیگر سفر ناموں میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور نگری نگری پھرا مسافر اہم ہیں۔ ابن انشا کی شاعری کی کتاب میں چاند نگر کافی زیادہ اہم ہے، اور بچوں کے لیے انہوں نے نظمیں لکھی جس کا نام ہے بلو کا بستہ۔ اردو کی آخری کتاب، یہ بھی ابن انشا کی اہم تصنیف ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 11 کہ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کے مصنف کون ہیں؟ تو خلیل الرحمن اعظمی ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی کے شعری مجموعے کا نام ہے کاغذی پیرہن۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 12۔ کوشچن نمبر 12 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی داستان میں 4 درویشوں کی آپ بیتی بیان کی گئی ہے؟ تو اس داستان کا نام ہے باغ و بہار۔ فورٹ ولیم کالج میں اس کو میر امن نے لکھا تھا۔ اس کا اصل ماخذ فارسی قصہ 4 درویش ہے۔ اسی قصے کو مرزا عطا حسین تحسین نے 9 طرز مرصع کے نام سے بھی لکھا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 13۔ سر سید کے علاوہ، میر سید نہیں، سر سید کے علاوہ لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ مسافران لندن سر سید کا ہے نا؟ تو اس کے علاوہ مولوی سمیع اللہ کا سفر نامہ بھی مسافران لندن ہے۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو یرقان، یہ کرشن چندر کا پہلا افسانہ ہے۔ اب کرشن چندر کے
کچھ اہم افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ وربلی آپ کو بتا دوں، غور سے سنیے گا۔ کرشن چندر کے افسانوی مجموعوں میں پہلا افسانوی مجموعہ ان کا طلسم خیال ہے۔ ان کے دیگر اہم افسانوی مجموعوں میں نظارے زندگی کے موڑ پر، پرانے خدا، ان داتا، ہم وحشی ہیں۔ ہم وحشی ہیں ان کا موسٹ امپورٹنٹ افسانوی مجموعہ ہے۔ اجنتا سے آگے، شکست کے بعد اور آدھے گھنٹے کا خدا، اور ان کا آخری افسانوی مجموعہ ہے دیوتا اور کسان۔ ان کے علاوہ بھی ان کے 30 سے زیادہ افسانوی مجموعے ہیں، سارا بتانا یہاں پہ ممکن نہیں ہے، ویڈیو بہت لمبی اور بورنگ ہو جائے گی۔ کوشچن نمبر 15، داستان رانی کیتکی کی کہانی کے کنور ادے بھان کے باپ کا نام کیا تھا؟ رانی کیتکی کی کہانی انشا اللہ خاں انشا کی داستان ہے۔ اس کے بارے میں مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں مصنف نے کسی ودیسی الفاظ کا استعمال نہیں کیا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ رانی کیتکی کی کہانی انشا اللہ خاں انشا نے نواب صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس میں جو ہیرو ہے اس کا نام ہے ادے بھان، اور ادے بھان کے والد کا نام ہے سورج بھان۔ جو دیگر کردار ہیں ان میں ادے بھان کی ماں کا نام ہے رانی لکشمی باس، اور رانی کیتکی کی کہانی میں رانی کیتکی جو ہے وہ ہیروئن ہے، اور رانی کیتکی کا باپ جگت پرکاش ہے اور اس کی ماں کاملتا ہے۔ ایک جوگی ہے مہندر گر، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پھول کلی ایک مالن ہے، اور مدن بان یہ رانی کیتکی کی سہیلی ہے۔ کوشچن نمبر 16، ڈرامہ انارکلی میں زندان کا بیرونی منظر باب سوم کے کس منظر میں پیش کیا گیا ہے؟ تو چوتھے سین میں، چوتھے منظر میں پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ڈرامہ انارکلی میں کتنے باب اور کتنے مناظر ہیں؟ تو ڈرامہ انارکلی میں 3 ایکٹ یعنی 3 باب اور 13 مناظر ہیں۔ پہلا باب عشق، دوسرا باب رقص، اور تیسرا باب موت ہے۔ ڈرامہ انارکلی کے کردار کبھی کبھار امتحان میں پوچھ لیے جاتے ہیں، تو اکبر اور سلیم کے علاوہ نادرہ، دل آرام، ثریا، بختیار، کافور، عنبر، مروارید، زعفران اور ستارہ یہ سبھی کردار ہیں۔ اگلا سوال، ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو 1869 عیسوی میں لکھا گیا میرۃ العروض ڈپٹی نذیر احمد کا ہی نہیں بلکہ اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار بن جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 18، آگ کا دریا یہ ناول ہے کس کا ہے؟ آگ کا دریا ناول قرۃ العین حیدر کا ہے، 1959 میں یہ لکھا گیا۔ تو آگ کے دریا ناول کا آغاز انگریزی کے کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے ہوتا ہے۔ آگ کا دریا ناول 30% شاعری اور 70% نثر ہے، یہ بات شمس الرحمن فاروقی نے کہی تھی۔ اور آگ کا دریا ناول شعور کی رو تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کے استاد کون ہیں؟ تو خواجہ حیدر علی آتش، یہ ان کے استاد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے جب مثنوی گلزار نسیم لکھی تھی تو اپنے استاد کے پاس لے گئے، تو استاد نے کہا کہ یہ مثنوی کافی طویل ہے، یہ 2 ہی لوگ پڑھیں گے، ایک تو میں پڑھوں گا کیونکہ میں تمہارا استاد ہوں، اور دوسرا تم پڑھو گے کیونکہ تم نے اس کو لکھا ہے، باقی کوئی نہیں پڑھے گا۔ اگر چاہتے کہ کوئی اور اس کو پڑھے تو اس کو مختصر کرو، کم کرو۔ تو پھر جا کے اس کو مختصر کیا
पंडित दयाशंकर नसीब ने, और यही इजाज़ व इख्तिसार इस मसनवी गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खुसूसियत साबित हुई। यहाँ पे एक डायलॉग है, आपको बताना है किसका है। पहले तो आप डायलॉग ये बताएंगे कि किस नावल का है और नावल निगार कौन है। हुसैन मुझे बचा, मैं जानता हूँ कि तू शजर मारिफत की एक शाख है। तो ये जो डायलॉग है फिरदौस बरी नावल का है, और फिरदौस बरी नावल अब्दुल हलीम शरर ने लिखा था। अब्दुल हलीम शरर के इस नावल में ये जो जुमला है कि हुसैन मुझे बचा, ये किसने कहा था? काजिम अली जुनूबी ने कहा था। जुनूनी नहीं है, जुनूबी है, ठीक है। काजिम अली जुनूबी ने, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसका तअल्लुक मशरकी तसव्वुर नक़द से है? लॉन्जाइन मगरबी हैं, टी.एस. एलियट भी मगरबी हैं, और आई.ए. रिचर्ड्स भी मगरबी हैं। इब्न खुल्दून बचे, तो इब्न खुल्दून का जो ताल्लुक है वो मशरकी तसव्वुर नक़द से है, तो हमारा जवाब इब्न खुल्दून होगा। अगला सवाल कि मतबूआ से क्या मुराद है? मतबूआ यानी जो शाये शुदा हो, जो छप चुका हो, वो है मतबूआ। उर्दू में फोर्ट विलियम कॉलेज में जो उर्दू की पहली मतबूआ किताब है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है, वो कौन है? बाग़े उर्दू है, मीर शेर अली अफसोस की, जो कि गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा है। अगला सवाल कि काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ इमदाद इमाम असर हैं। इमदाद इमाम असर, इन्होंने काशिफुल हक़ाइक़ लिखा। काशिफुल हक़ाइक़ का दूसरा नाम बहार सुखन भी है, ठीक है। इमदाद इमाम असर की ये तसनीफ़ 1897 में लिखी गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 24, सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम, ये किसका सफ़रनामा है? तो शिबली नोमानी का सफ़रनामा है। शिबली नोमानी की दीगर तसानीफ़ में मवाज़न अनीस व दबीर, सीरतुन नबी, अल-मामून, अल-फ़ारूक़ वगैरह अहम हैं। और इनकी तनकीदी किताब जो कि 5 जिल्दों पे मुश्तमिल है, उसका नाम है शेरुल अजम। उर्दू मुअल्ला कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। उर्दू मुअल्ला क्या है? मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत का मजमूआ है। और उर्दू मुअल्ला के नाम से एक रिसाला भी निकाला था। किसने निकाला था? हसरत मुहानी ने। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से किसका ताल्लुक़ है? तो मीरा जी का ताल्लुक़ हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से है। अच्छा, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम या पुराना नाम क्या है? मजलिस दास्तान गोया। मजलिस दास्तान गोया या बज़्म दास्तान गोया, ये हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम है। इसका क़याम 1939 में अमल में आया। इसकी पहली बैठक नसीर जामई के घर मुनक़िद हुई थी, ठीक है। मीरा जी के अलावा हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता जो अहम नाम हैं, उनमें नून मीम राशिद, यूसुफ नज़र, क़य्यूम नज़र और ताबिश सिद्दीकी वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुग़ल जमालियात, ये किसकी किताब है? देखिए, जमालियात से मुताल्लिक़ जब भी कोई किताब आए, ऑप्शन में शकीलुर रहमान आए, तो आपको एक बार गौर ज़रूर करना है कि कई शकीलुर रहमान की किताब है, क्योंकि शकीलुर रहमान ने जमालियाती तनक़ीद से मुताल्लिक़ बहुत काम किया। तो मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुग़ल जमालियात के नाम से किताब शकीलुर रहमान की है। हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। रेडियो नशरियात 1927 नशर हुई थी। नशरियात ऐसे होगा, ठीक है। नशरियात बड़ी शीन से होगा, से नहीं होगा। नशरियात यानी लाइव जो चलना शुरू हुआ था। कथा में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? तो कम से कम 4 मिसरे होते हैं, और ज़्यादा की
کوئی قید نہیں ہے، جبکہ رباعی میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے قطع اور رباعی میں، آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ آگے کوشچن نمبر 30 ہے کہ غزل کے ہر شعر پر مزید 3 مصرے لگانا اصطلاح شاعری میں کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو ہم تخمس کہتے ہیں، یعنی کہ آپشن ڈی درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 31، ذیل میں کس صنف میں قافیہ نہیں ہوتا ہے؟ تو قافیہ کس میں نہیں ہوتا ہے؟ تو ہائیکو میں نہیں ہوتا ہے۔ اب ہائیکو کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہائیکو ایک قدیم جاپانی صنف ہے جس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں، اور اس میں تینوں مصروں کے کل جو رکن ہوتے ہیں ان کی تعداد 17 ہوتی ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 32، کس شاعر کا تعلق دبستان دلی سے نہیں ہے؟ دیکھو انشاءاللہ خاں انشاء، ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے، باقی سبھی شعراء جن کا نام آپشن میں ہے دبستان دلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 33 پہ آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 33، اختر الایمان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا تھا؟ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1962 میں اختر الایمان کو ملا، یعنی کہ آپشن اے درست ہے۔ اختر الایمان کے بارے میں دیگر اہم باتیں میں بتا دوں، پہلے ان کے شعری مجموعے آپ یاد رکھیں گے۔ گرداب کے نام سے اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ سیارہ، سب رنگ، آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سر و سامہ، زمیں زمیں اور زمستاں سرد مہری کا، یہ سب شعری مجموعے اختر الایمان کے ہیں۔ اختر الایمان کو 1962 میں ان کے شعری مجموعے یادیں کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ اختر الایمان کی خود نوشت کا نام ہے اس آباد خرابے میں۔ کوشچن نمبر 34، اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ تو ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے اردو کا تعلق ہے۔ نظم ہے ماورا، کس کی ہے؟ نون میم راشد کی ہے۔ حسن کوزہ گر، یہ بھی نون میم راشد کی اہم نظم ہے۔ اچھا، نون میم راشد کے میں چاہتا ہوں کہ اہم شعری مجموعے کون کون سے ہیں بتا دوں۔ تو ماورا کے نام سے ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس کے بعد ان کا دوسرا جو شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے ایران میں اجنبی، تیسرا ہے لا برابر انسان، اور چوتھا ہے گمان کا ممکن۔ ٹھیک ہے، نون میم راشد کا تخلص کیا تھا؟ گلاب تھا، گلاب۔ کوشچن نمبر 36، جی ہاں، کوشچن نمبر 36 میں کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی اخبار کا اداریہ کس پہلو کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے؟ تو حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر، یعنی پہلا والا آپشن بالکل درست ہے۔ کوشچن نمبر 37 میں پوچھا جا رہا ہے کہ شمالی ہند کی تبعات داستان کون سی ہے جس میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے؟ دیکھیے، فسانہ عجائب شمالی ہند کی تبعات داستان ہے اور اس میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے۔ 1824 عیسوی میں اس کو لکھا گیا، کس نے لکھا تھا؟ رجب علی بیگ سرور نے لکھا تھا۔ اب رجب علی بیگ سرور کی دیگر اہم تصانیف کون کون سی ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں۔ انہوں نے شگوفہ محبت، گلزار سرور اور شبنمستان سرور، فسانہ عبرت اور سرور سلطانی جیسی اہم کتابیں لکھیں۔ ان کی ایک کتاب پر مرزا غالب نے تقریض لکھی تھی، وہ کون سی کتاب ہے؟ تو گلزار سرور پر مرزا غالب نے تقریض لکھی تھی۔ فسانہ عجائب ان کی سب سے مشہور اور مقبول کتاب ہے۔
یہ کتاب حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر کانپور میں لکھی گئی. یہ بات یاد رکھیے گا. کہاں پہ لکھی گئی؟ کانپور میں لکھی گئی. آگے کوشچن نمبر 38. گھر آنا مرغیوں کا. یہ انشائیہ ہے. کس کا ہے؟ تو یہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے. اب میں مشتاق احمد یوسفی کے دیگر انشائیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. غور سے سنیے گا. جنون لطیفہ کے نام سے مشتاق احمد یوسفی کا ایک انشائیہ ہے. چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت، آب گم، شام شیر یاراں، یہ سب مشتاق احمد یوسفی کی کتابیں ہیں، تصانیف ہیں. خاکم بدہن پر ان کو آدم جی ادبی انعام سے نوازا گیا. ان کے خود نوشت زرگزشت کے نام سے ہے، جو کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا. تو یہ مشتاق احمد یوسفی ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے تھے. کوشچن نمبر 39. حال ہی سے پہلے تنقید کے نمونے کس صورت میں ملتے تھے؟ تو تذکرے میں. ٹھیک ہے، تنقید کے ابتدائی نمونے ہمیں تذکروں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. تلوکا کس ناول کا کردار ہے؟ بیدی نے ایک ہی ناول لکھا تھا، اس کا نام ہے ایک چادر میلی سی. ایک اور ناول یہ نمک کے عنوان سے لکھ رہے تھے، لیکن وہ مکمل نہیں ہو پائی تھی. تو بیدی کے ناول ایک چادر میلی سی کا کردار ہے تلوکا. اب بیدی کے اس ناول ایک چادر میلی سی کے دیگر کرداروں کی بات کر لیتے ہیں. تو رانو ہے، تلوکا ہے، منگل ہے، چودھری مہربان داس ہے. یہ سب کردار ہیں. آگے اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ کس ڈرامے میں چھند، ٹھمری، بسنت، دھن، ملار وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ کون ہے؟ امانت لکھنوی کا اندر سبھا ہے. اندر سبھا میں ہی ٹھمری، بسنت، دھن اور ملار وغیرہ کا استعمال ہوا ہے. ڈرامہ اندر سبھا کب لکھا گیا؟ یہ کوشچن کئی بار پوچھا جا چکا ہے. تو 1852 میں مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر واجد علی شاہ کے زمانے میں یہ ڈرامہ لکھا گیا اور 1854 میں یہ کھیلا گیا. اگلا سوال کوشچن نمبر 42. کوشچن نمبر 42 میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر پوچھا جا رہا ہے. تو محمد قلی قطب شاہ، 12 پیاریوں کا عاشق ان کو کہا جاتا ہے. اردو میں سب سے زیادہ لگ بھگ 17 تخلص انہوں نے استعمال کیے. آواز حق کے عنوان سے کس نے جدید مرثیہ لکھ کر جدید مرثیہ کی داغ بیل ڈالی؟ جوش ملیح آبادی نے آواز حق کے عنوان سے مرثیہ لکھا. حسین اور انقلاب، یہ بھی جوش کی ایک مرثیے کا نام ہے. اور موجد و مفکر کے نام سے بھی جوش کا ایک مرثیہ ہے. تو جدید مرثیہ کے بانی جوش ملیح آبادی ہیں. ذوق کو کس نے خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا؟ تو اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا. ملا وجہی کی سبرس کس اسلوب میں ہے؟ تو سبرس جو ہے یہ تمثیلی داستان ہے. بستان خیال کے مصنف میر تقی خیال یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو احمد آباد کے رہنے والے تھے. بستان خیال کا اردو میں کئی لوگوں نے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے، سب سے اہم ترجمہ امان دہلوی نے کیا تھا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 47. وہ نظم جس کے ہر مصرے کے آخر میں کچھ موضوع لفظ بڑھا دیے جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستضاد کہتے ہیں. مستضاد. ٹھیک ہے، یہ مس پرنٹ ہے، مستضاد ہوگا. آپشن سی درست ہے. کوشچن نمبر 48. دلی کالج کے متعلق کون سی خبر غلط ہے؟ دلی کالج 1857 کی بغاوت کے بعد بند ہو گیا تھا. صحیح بات ہے.
दिल्ली कॉलेज दोबारा 1864 में कायम हुआ था। साढ़े 9 सही बात है। लल्लू लाल कवि दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे। जी नहीं, लल्लू लाल कवि इनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जवाब होगा। मुज्तबा हुसैन ने अपने सफ़रनामा जापान चलो में जापान की कदीम राजधानी का क्या नाम बताया है? तो क्योटो बताया है। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। आखिरी सवाल आज का, बाकी के मज़ीद 50 सवालात अगली क्लास में हल किए जाएंगे। एहतशाम हुसैन किस नज़रिए तनकीद के नक़ाद हैं? एहतशाम हुसैन जमालियाती तनकीद से वाबस्ता थे, तरक्की पसंद तनकीद से, या फिर माबाद जदीदियत से, या फिर तअस्सुराती तनकीद से? तो तरक्की पसंद तनकीद से वाबस्ता थे सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन की कुछ अहम तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? तनकीदी जायज़े, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, अक्स और आईने, तनकीदी नज़रियात, उर्दू की कहानी, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये सब अहम तसानीफ़ सैयद एहतशाम हुसैन की हैं। एहतशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम साहिल और समंदर है। एहतशाम हुसैन के नज़दीक एक नक्काद के लिए लाजिम है कि उसमें समाजी शऊर के साथ साथ जमालियाती एहसास भी हो। एहतशाम हुसैन के बारे में मोहम्मद हसन ने लिखा कि पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर सिर्फ एक नक्काद की हुक्मरानी रही है, सैयद एहतशाम हुसैन की। और कलीमुद्दीन अहमद लिखते हैं कि जब एहतशाम हुसैन लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई हाथी खुश फेलियाँ कर रहा है। तो बहरहाल एहतशाम हुसैन के बारे में आपको मुख्तसरन जानकारी मिल गई और हमने इस क्लास में 50 सवालात हल करा दिए। मज़ीद 50 सवालात अगली क्लास में हल किए जाएंगे। ये सवालात आपके इम्तिहान के लिए प्रैक्टिस सेट की हैसियत रखते हैं। इसको आप लोग दूसरों को भी शेयर कीजिए। कमेंट में अपने नज़रियात ज़रूर दिया करिए। खुदा हाफिज़।